پاکستان شوبز انڈسٹری کے سب سے کامیاب اور متنازع مصنف خلیل الرحمان قمر نے اپنی تحریروں سے کئی کامیاب پروجیکٹس دیے ہیں اور ان کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ نہ صرف اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہیں بلکہ ان کے متنازع بیانات اور سخت رائے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خواتین کے حقوق کا محافظ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ خواتین کے بارے میں اپنی مخصوص آراء رکھتے ہیں۔ ذاتی زندگی میں اکثر عوام کی نظر میں رہتی ہے اور وہ بلا جھجک ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو انہیں پسند نہیں آتے۔ خلیل الرحمان قمر کے بہت سے دشمن اور تنازعات ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پروجیکٹس میں کام کرنے والے بڑے نام ہمیشہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ متنازع میں ملوث ہونے والے پاکستانی شوبز انڈسٹری کے ستاروں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ماہرہ خان۔ خلیل الرحمان قمر کا ماہرہ خان کے ساتھ جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب ماہرہ خان نے اس سے ماروی سرمت کے ساتھ خلیل کے جھگڑے پر تنقید کی۔ ماہرہ خان نے ٹویٹر پر ان کے خلاف ٹویٹ کی تھی جس پر خلیل الرحمان قمر نے ان سے جنگ شروع کر دی۔ دونوں کے پہلے صدقے تمہارے میں کامیاب جوڑی تھی، مگر اس کے بعد خلیل نے کہا کہ وہ ماہرہ خان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ماروی سرمت۔ خلیل الرحمان قمر کا ماروی سرمت کے ساتھ تنازع اس وقت شروع ہوا جب دونوں نے ایک ٹی وی شو میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں۔ یہ جھگڑا بہت بڑھا اور خلیل نے خواتین کے بارے میں اپنے بیانات کے ذریعے اس جنگ کو طویل کیا۔ ماریہ سرمد اور خلیل کے درمیان تنازع اب تک جاری ہے اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ حسام حسین۔ پاکستانی ڈائریکٹر حسام حسین جو بچا گئے جیسے شاندار شو کے تخلیق کار ہیں، خلیل الرحمان قمر کے ساتھ اپنے پچھلے پروجیکٹ جنٹل مین میں جھگڑے کا شکار ہو گئے۔ خلیل نے اس شو کی تخلیق کے بعد حسام حسین کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ڈائریکٹر نے ان کی تحریروں کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد خلیل نے کہا کہ وہ بسام کے ساتھ کبھی کام نہیں کریں گے۔ عدنان ملک نے خلیل الرحمان قمر کے لکھے ہوئے ڈرامے صدقے تمہارے میں خلیل کا کردار ادا کیا تھا۔ اس ڈرامے کی کامیابی کے باوجود دونوں کے درمیان خواتین کے مسائل پر اختلافات پیدا ہوئے اور خلیل نے عدنان کو جنسی طور پر توہین آمیز الفاظ سے نوازا۔ سونیا حسین۔ وہ اداکارہ ہیں جنہوں نے خلیل الرحمان قمر کے مشہور ڈرامے میرے پاس تم ہو میں کام کرنے کی پیشکش کو مسترد کیا تھا کیونکہ وہ اس کے فلسفے سے متفق نہیں تھیں۔ خلیل نے اس پر سونیا کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ اتنی بڑی اداکارہ نہیں کہ ان کی تحریروں میں کام کر سکیں۔ صبا قمر کو خلیل الرحمان قمر کی جانب سے اس وقت شدید تنقید کا نشانہ کرنا پڑا جب انہوں نے ایک ایوارڈ شو میں ان کے لباس پر تبصرہ کیا۔ خلیل نے کہا کہ وہ کبھی صبا قمر کے ساتھ کام نہیں کریں گے کیونکہ ان کا لباس مناسب نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے صبا کی اداکاری کی تعریف بھی کی تھی۔ تاہم بعد میں خلیل نے اس بات پر معافی مانگ لی۔ نعمان اجاز۔ پاکستان شوبز کے عظیم ستارے اور خلیل الرحمان قمر کے درمیان کوئی عوامی جھگڑا نہیں ہوا، لیکن دونوں کے درمیان تلخ تعلقات ہیں جنہیں کبھی بھی کھل کر بیان نہیں کیا گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں سخت باتیں کی اور کہا کہ ان کے درمیان تعلقات خراب ہیں۔ نادیہ افغن۔ وہ اداکارہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی خلیل الرحمان قمر کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ انہوں نے خلیل سے پہلی بار ملاقات کے بعد ان کے رویے کی وجہ سے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی ان کے ساتھ کام نہیں کریں گی۔ حسیب حسن۔ حسیب حسن ایک مشہور ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے الف جیسے کامیاب ڈرامے میں تخلیق کیے ہیں۔ ان کے آخری پروجیکٹ سن میرے دل میں خلیل الرحمان قمر کی تحریر پر شدید رد عمل آیا۔ خلیل نے اس ڈرامے کی کہانی کو تباہ کرنے کا الزام حسیب پر عائد کیا اور کہا کہ ڈائریکٹر نے ان کی تحریر کو برباد کر دیا، اور آخر میں وردہ حسین خلیل الرحمان قمر کے ساتھ 2 پروجیکٹس میں کام کر چکی ہیں۔ ان کا پہلا پروجیکٹ کاف کنگنا تھا جس میں وردہ نے کام کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد خلیل نے انہیں غیر پیشہ ورانہ قرار دیا اور ان پر تنقید کی۔ تو آپ کے خیال میں خلیل الرحمان قمر کا کون سا جھگڑا ختم ہونا چاہیے؟ آپ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ مزید شوبز کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے پاکستان شوبز اپڈیٹس کے ساتھ۔